السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں صرف 3 دن میں ہر دلی مراد، ہر حاجت پوری ہونے اور ہر مقصد میں کامیابی، مصیبت و پریشانی سے نجات کا بہت ہی آسان، نہایت ہی طاقتور قرآنی وظیفہ۔ یقین مانیے، اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے باامید ہو کر صرف 3 دن اور چند منٹ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو ہر پریشانی سے نجات ملے گی، ہر مراد پوری ہوگی۔ بس یقین شرط ہے۔ 3 دن تو میں آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر آپ کا یقین کامل ہوا تو آپ پہلے دن ہی انشاءاللہ عز و جل اس کے اثرات دیکھیں گے۔ تو آئیے دوستو، بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے بہت ہی طاقتور وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو شیئر کر دیجئے۔ شیئر کرنے سے ہمارا کچھ بھی نہیں جانے والا، لیکن اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی بہن تک یہ قرآنی عمل ہمارے شیئر کرنے کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے تو ہم بے شمار نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اچھی نیت کر کے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکات ملیں گی۔ زید اسلامک ٹی وی۔ اس کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے، ہمارے وظائف اچھے ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں، اور جن دوست احباب کو فوائد مل رہے ہیں تو آپ تمام دوست احباب اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ بھی کیجئے گا، اور آئندہ آپ کو کس طرح کا وظیفہ چاہیے تو آپ نے یہ بھی کامنٹ کر دینا ہے، لکھ دینا ہے۔ تو آئیے اب بالکل توجہ کے ساتھ اپنے آج کے وظیفے کو سن اور سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت و پریشانی کا شکار ہو جائے، یا اس کی کوئی دلی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، جائز مقاصد پورے نہ ہو رہے ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو اس انسان کو چاہیے 3 دن لگاتار، جی ہاں 3 دن سن کے آپ نے بھاگنا نہیں ہے، 3 دن میں ہم نے صرف 10 سے 15 منٹ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو 3 دن لگاتار اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ صرف اور صرف 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ ابھی اس عمل کا طریقہ باقی ہے، بالکل توجہ سے سنیے گا، دن بھی خاص ہیں، اور وظیفہ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی سنتے ہیں۔ تو وظیفہ ہم نے کرنا ہے 3 دن، سب سے پہلے ہم نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں، پھر آخر میں 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیے۔ تو 3 دن یہ ہیں، بدھ، جمعرات اور جمعہ۔ تو ان 3 دنوں میں ہم نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور نماز فجر کے بعد، تو اس وظیفے کا ٹائم بھی ہمیں پتہ چل چکا، نماز فجر ادا کریں، نماز فجر کے فوراً بعد آپ نے اس آسان سے عمل کو کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کرتے ہیں، آپ نے بدھ کے دن اس عمل کو نماز فجر کے بعد شروع کیا، عمل مکمل کیا، پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے عاجزی و انکساری کے ساتھ، ممکن ہو تو رو کر، گڑ گڑا کر، اگر رونا نہ آئے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش کیجئے گا کہ رو کر دعا مانگیں۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، قرض داریاں ہیں، جتنے بھی کام اٹکے ہوئے ہیں، دلی مرادیں پوری نہیں ہو رہی، شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، بہرحال تمام مسائل میں یہاں پر گنوا نہیں سکتا، آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں ان تمام کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ پھر اگلے دن آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے، یعنی جمعرات کو، پھر جمعے کو بھی آپ نے نماز فجر کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ اچھا، یہاں پر کچھ احتیاطیں ہیں۔ بعض دوست احباب کے کمنٹس آتے ہیں، ہم نے وظیفہ کیا تو ہمیں فائدہ نہیں ملا۔ زیادہ تر تو فوائد ملتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں تو ان کی کافی وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے چند وجوہات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو نماز کی پابندی کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا کریں، اور کوشش کیا کریں، کوشش کیا بلکہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ اکثر دوست احباب وظائف کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، ان کا ذہن ہوتا ہے کہ یار یہ نالج پاور نے ایک نیا وظیفہ اپلوڈ کیا ہے، چلے اسے بھی آزما لیتے ہیں، کر کے دیکھتے ہیں،
فائدہ تو مجھے ہوتا نہیں ہے، تو آپ کے دل کے اندر ایک کھٹکا ہے، شک ہے، یقین کامل نہیں تھا، تو اب آپ کو بالکل بھی اس وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، قرآن پاک پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ پھر جو ٹائم آپ کو بتایا جائے اسی دن اسی ٹائم میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اکثر دوست احباب اس میں بھی بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جب آپ تالا کھولتے ہیں چابی کے اندر، اگر وہ پورے دندانے ہوں گے تو وہ تالا کھلے گا۔ اگر آپ کچھ بھی اوپر نیچے کر دیتے ہیں، دندانہ کم ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کا تالا نہیں کھلے گا، آپ کی وہ چابی کام ہی نہیں کرے گی۔ تو اسی طرح یہ وظائف ہیں، آپ نے کوانٹٹی کا بھی خیال رکھنا، جتنی تعداد بتائی جائے، جو ٹائم بتایا جائے، جس طرح بتایا جائے، بالکل اسی طرح پورے یقین کے ساتھ کیا کریں۔ پھر ایک وجہ آ جاتی ہے ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم بڑے وظائف کرتے ہیں، کبھی آپ کسی اچھے قاری کو سنا کر تو دیکھیں، آپ کے گھر میں جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے آپ اس کو ہی سنائیں، آپ کی کئی غلطیاں نکلیں گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے وظائف کا اثر نہ ہونا۔ تو سورہ فاتحہ کا آج کا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان ہے، ہر مسلمان بھائی بہن کو آتی ہے۔ تو آپ نے اگر پھر بھی آپ کی کوئی غلطی ہے، آپ کے گھر میں جو اچھا پڑھا لکھا ہے اس کو سنائیں، اپنی اس غلطی کو ٹھیک کریں، پھر 3 دن اس وظیفے کو کر لیجئے۔ یہ جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں اگر آپ ان کو مد نظر رکھ کر، اللہ عز و جل آپ کو ضرور کامیابیاں ملیں گی میرے رب کے فضل و کرم سے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں ہمارا آج کا قرآنی وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہے۔ جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، آپ کے اپنے چینل زید اسلامک ٹی وی سبسکرائب کر لیجئے، اور کمنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ہمارے وظائف کیسے لگتے ہیں اور آئندہ آپ کو کون کون سے وظائف درکار ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دینا ہے۔ جس کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں، جس حوالے سے کروانا چاہتے ہیں وہ لکھ دیجئے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی دوست احباب کمنٹس کو پڑھتے ہیں وہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نالج کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھتی ہے۔ اسی طرح آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ نے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، ہمیں آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، باتیں بہت ہوتی جا رہی ہیں، آخری بات کروں گا، لیکن یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ آپ کی نظر میں بعض ایسے بھی آتے ہیں کہ ان کا یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا، اتنی باتیں آپ نے کی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کو ضرور فوائد ملیں گے۔ تو آخری جو بات ہے یہ صرف ان کے لیے ہے جن کو ہمارا واٹس ایپ نمبر چاہیے، لیکن وظائف پوچھنے کے لیے آپ نے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ نہیں کرنا۔ وظائف پوچھنے ہیں تو یوٹیوب پر ہی پوچھیں، ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیا کریں۔